بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب ہے نماز کو تاخیر سے پڑھنا، اس کے منع کرنے کے بیان میں کہ نماز میں تاخیر نہ ہو۔ نماز کا جو ٹائم ہے، نماز کا جو وقت ہے، اس وقت میں نماز ادا کی جائے۔ گزشتہ جیسے آپ لوگ کل بھی سنے تھے، ہر نماز کا جو مستحب وقت ہے، پسندیدہ وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کو پسند فرمایا، سنت ہے، اس وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ تاخیر کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، 3 چیزیں ہیں، اس کو تاخیر نہ کرو۔ ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزیں ہیں، اس کو تم کیا نہ کرو؟ تاخیر نہ کرو، اس میں دیر نہ کرو، لیٹ نہ کرو۔ الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کر لو، اور اس ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 2، جنازہ جب حاضر ہو جائے۔ اور نمبر 3، جب بے خاوند عورت ہو اور اس کے لیے کفو مل جائے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ ایم بولتے ہیں یا ایم بولتے ہیں عربی میں اس عورت کو جو بے خاوند ہے، چاہے وہ عورت سیبہ ہو، نوجوان بچی ہو، یا مطلقہ ہو جس کا طلاق دے دیا گیا ہو، یا جس کا شوہر انتقال ہو گیا ہو، اس کا نکاح تو کر دینا جب کفو ہو۔ کفو مطلب برابری۔ مرد کو بھی ایم بولتا جاتا ہے اس مرد کو جو بے شادی شدہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی طرف بڑا اہتمام فرمایا کہ ان میں تاخیر کی اجازت نہیں، اس میں جلدی بہتر ہے۔ ایک نماز، جیسے نماز کا وقت ہو جائے، آگے حدیثیں آتی ہیں کہ یہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز کو تاخیر کرنا ناپسندیدہ، اور ہمیں روٹین بنا لی، عادت بنا لی، نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا، جماعت ہونے کے بعد آنا، جماعت کے بعد جماعت بنانا اچھی چیز نہیں ہے۔ وقت پر نماز ادا کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں تمام عمرہ، تمام وزراء، تمام منسٹرز، آفیسرز کے پاس یہ پیغام لکھ کر بھیجے، دیکھو میرے پاس سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ویلیو رکھنے والی چیز نماز ہے۔ جس نے نماز کا اہتمام کیا، گویا اس نے دین کے تمام چیزوں کا اہتمام کیا اور اس کی ذمہ داری کو پورا نبھایا، اور جس نے اس میں کوتاہی کیا، غفلت کیا اور نماز میں آگے پیچھے کیا، سستی کیا، گویا اس نے دین کے تمام ذمہ داریوں میں ناقص رہا، کوتاہی کیا۔ تو نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کی جسم میں کب کبھی تاری شروع ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا، علی آپ اتنے بڑے بہادر ہیں لیکن نماز کے وقت میں آپ کے جسم میں کب کبھی تاری ہو جاتی؟ کہنے لگے یہ وہ وقت ہے کہ ساری کائنات کانپتی ہے۔ تو نماز کے وقت میں نماز ادا کر دینا ہے۔ نمبر 2، جب جنازہ حاضر ہو جائے۔ عام طور سے لوگ ڈیلے کرتے رہتے، لیٹ کرتے رہتے، انہوں آنا ہے، انہوں آنا ہے، فلاں رشتہ دار آنا ہے۔ جنازہ تیار ہو گیا تو اسے اٹھانے کی کوشش کرنا۔ نمبر 3، غیر شادی شدہ عورت یا غیر شادی شدہ مرد ہو، جب اس کا جوڑ کا قابل مل جائے، اس کی جوڑ کی بیوی مل جائے تو فوراً نکاح کرنا۔ اب ہمیں کفو یہ سمجھ گئے کہ بچی اتنا مال لائے، بچہ اتنا ایسا جاب کرے، میرے پاس کروڑ روپے کی آستی ہو تو کروڑ روپے کا داماد بھی ہونا۔ داماد میرا کیا ہونا؟ بیپار نہ، بزنس۔ میرے پاس 10 کروڑ کی آستی ہے تو میرا داماد بھی کیا ہو؟
10 کروڑ کا، ارے اللہ اکبر۔ حالانکہ ہماری بڑوں کی زندگیوں کو ہم دیکھیں گے کہ بالکل ان کی سادی سیدھی زندگیاں ہوتی تھی اور بالکل سادی سیدھی ان کے نکاح ہوتی تھی۔ ہمارے بزرگوں کا واقعہ ہے کہ گھر میں آ کر کہنے لگے اپنے گھر کی عورت سے کہ 2 بیٹیاں کا مغرب میں نکاح ہے، تیار کر دو۔ میری بچیوں کا نکاح کب ہے؟ بچیوں کا نکاح مغرب میں ہے، ان کو کیا کرو؟ تیار کرو۔ کہنے لگا اگر پہلے تو اطلاع ملتی تو کچھ کپڑوں کا انتظام کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اس میں یہ برکت ہوتی تھی، سادی سیدھی زندگیوں میں خوب اللہ برکتیں دیتے تھے، ان کے نسلوں میں، ان کے خاندانوں میں خوب برکت ہوتی تھی۔ آج جو ہنگامے کی شادیاں ہیں نا، فضول اسراف کی، اللہ اتنی بے برکتیاں ہو رہی ہیں، شادی ہوتی ہی طلاق ہو گئی، شادی ہوتی ہے دونوں کے درمیان توڑ پیدا ہو گیا۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے فضول بے برکتی۔ اور بے برکتی کہاں سے شروع ہو رہی؟ ویڈیو، گانے بجانے، اور اسی طرح بیکار فضول خرچیاں۔ اور اس کا پورا بوجھ کس پر پڑ رہا ہے؟ بچی کے ماں باپ پر پڑ رہا ہے۔ بچی کو اولاد بھی ہو جا رہے لیکن ابھی قرض نہیں پھٹ رہا۔ اس کی بے برکتی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے خاندان کے نام و نشان نہیں، کبھی خاندان ویران تباہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا کے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے بڑے سمجھدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اللہ نے بہت برکتیں رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچی کا جوڑ کا اس کے برابری کا شوہر مل جائے تو فوراً کیا کرو؟ نکاح کرو۔ ہمارے اساتذہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے دوست کی شادی میں آئے۔ اب یہ ہوا کہ دوست نے مشورہ کیا ہے، میرے دوست ہیں، بااخلاق ہیں، سنت شریعت کے پابند ہیں۔ دوست مشورہ کرے اپنے گھر کے وہ لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اور فوراً شادی کر کے مشورہ کر کے سنا دے کہ آپ کی شادی ہے مغرب میں۔ ارے میں کپڑے بھی نہیں لایا ہوں، چلو میں اپنے کپڑے دے دیتا ہوں۔ اپنے کپڑے دے کر نوشو کو تیار کر کے آئے تو اپنے دوست کی شادی کے لیے، لیکن جب جا رہے ہیں کیسے؟ اپنے ساتھ بیوی کو بھی لے کر جا رہے ہیں، کپڑے بھی لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ہوتی تھی بزرگوں کی زندگیاں، اتنی سادی سیدھی زندگیاں برکتوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، تو اللہ برکتوں سے خوب نوازتا تھا۔ اس لیے دوستوں مرد ہمیں کفو یہی ہے، دیندار بچہ مل گیا فوراً آگے بڑھو۔ یہ مت دیکھو کہ بچہ جاب کر رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، اس کی سیلری کیا ہے۔ اس لیے کہ جب نیک بچہ گھر کو آتا ہے یا نیک بچی، دونوں کا جوڑا ہو جاتا ہے تو اللہ اس میں برکتیں دیتے ہیں، پھر اولاد ہوتی ہے اور روزی بڑھتی ہے اور روزی بڑھتی ہے۔ اس لیے اس چیز میں ہمیں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث کے سراسر خلاف ہے، لیٹ کرنا، تاخیر کرنا۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیے برکتوں سے مالا مال ہوں گے کہ نماز کو وقت پر آپ پڑھ لینا، جنازہ جیسے تیار ہو گیا، حاضر ہو گیا، فوراً اس کے تدفین، اس کی نماز کا، اس کے کفن کا، اس کے تدفین کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3، جب بے قابل عورت شادی نہیں ہوئی، ایسا آدمی اس کے کفو کا جوڑا مل گیا، فوراً نکاح کر دینا چاہیے۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله تعالى رواه الترمذي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی نمازوں کو تاخیر کر کے نہیں پڑھے، صرف ایک مرتبہ ہی، وہ بھی امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے، کہ امت کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت، آخری وقت کون سا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، عملی
طریقے پیش کیا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو معلوم ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی یہ پہلے اول وقت اور آخری وقت ان دونوں کے درمیان نماز کا مستحب وقت ہے، سنت وقت ہے، پسندیدہ وقت ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں 2 مرتبہ نہیں پڑھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا، اللہ کے پیارے ہو گئے. یعنی صرف 1 مرتبہ ہی نے آپ نے نماز کو آخری وقت میں پڑھ کے دکھایا تعلیم کے لیے، ورنہ آپ کا پوری زندگی کا یہی معمول تھا کہ آپ نماز کو مستحب وقت میں پڑھتے تھے. جیسے حدیث میں آیا نا، نماز کا مستحب وقت فجر کا اسفار میں یعنی سفیدی میں پڑھتے تھے، ظہر آپ گرمی کے دنوں میں ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کو فرمایا، اور سورج ڈھلنے کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھتے تھے، اور عصر آپ اس وقت پڑھتے تھے جو بالکل سورج روشندار ہوتا تھا، اور مغرب اس وقت آپ ادا کرتے تھے جبکہ سورج ڈوب گیا ہوا ہوتا تھا، چھپ گیا ہوا ہوتا تھا، غروب ہو گیا ہوا ہوتا تھا. اور عشاء کی نماز اس وقت ادا کرتے تھے جبکہ آپ مجمع زیادہ ہوتا تو جلدی پڑھ لیتے تھے، مجمع کم ہوتا تو تاخیر کرتے تھے، کبھی آدھی رات کبھی تہائی رات تک. عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاه او يؤخرون عن وقتها؟ قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاه لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافله. رواه مسلم. دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قیامت تک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی، ارشاد فرمایا، اللہ نے اسے سچ کر کے دکھلایا. اور کئی مرتبہ آپ نے ایسی پیشین گوئیاں بھی دی، امت نے وہ پیشین گوئیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. پیشین گوئی بولے تو ایسی باتیں جو آنے والے دنوں میں ہونے والی تھی، غیب کی باتیں نہیں. اس کو اچھی طرح سمجھو، غیب کا علم اللہ ہی کو ہے. اگر ہمارے نبی کو ایسی باتیں بتاتے ہوں تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے بتاتے ہیں، سمجھے. عام طور سے لوگوں بولتے غیب کا علم آ کر فلاں، آج تو زمانہ ترقی ہوگا، نیٹ بھی غیب کی باتیں بتا دیتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ لوگ آج اپنی تقدیر کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ترقی کا زمانہ نا، ڈیولپمنٹ کا زمانہ. لوگ جب وہ کمپیوٹر کو بولتے ہیں کمپیوٹر میری تقدیر بتا دے گا، اس سے پہلے کس سے پوچھتے تھے؟ طوطیاں سے پوچھتے تھے، طوطا بولتا رہا. اب ڈیولپمنٹ کا زمانہ، امپرومنٹ کا زمانہ یا ترقی زمانہ، اب لوگ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ کمپیوٹر سے پوچھ رہے ہیں. دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں پیشن گوئی کے طور پر بیان فرمایا وہ بھی اللہ کی طرف سے فرمایا. ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ نماز کو تاخیر کر دیں گے. ہمارا کیا کریں گے؟ نماز کو بڑے بڑے لوگ اپنے آفیسوں کے کام کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے نمازوں کو تاخیر کر دیں گے. ایسے وقت میں تم کیا کرو گے؟ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نماز پڑھ لو، اور ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع ہو تو بھی پڑھ لو، اور پہلی مرتبہ تمہاری فرض تو ادا ہو جائے گی، جب آپ دوسری مرتبہ پڑھیں گے وہ تمہارے نفل ہوگی. ترجمہ دیکھو، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة، کیسے اس وقت ہوگا جبکہ تمہارے عمرا، تمہارے بڑے ذمہ دار تمہاری نمازوں کو یعنی نمازوں کو مار دیں گے. نمازوں کو وقت پر نہیں پڑھنا، نمازوں کو ختم کر دینا ہے، یا اس کے وقت سے تاخیر کریں گے. جو وقت اس کا ہے اس وقت کو چھوڑ کر اور وقت میں پڑھیں گے. اس وقت میں نے پوچھا آپ کیا ہم کو حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کو اس کے وقت میں پڑھو، پھر تم ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ہو تو نماز ان کے ساتھ پڑھو،
اور یہ دوسری مرتبہ آپ پڑھیں گے نا، یہ نفل ہوگی۔ آج کی کارگزاری، آج کے عرب کا وہ صحابہ کے بچے، صحابہ کے خاندان کے بچے اور یورپ علاقوں میں آباد ہیں، ان کی جمعہ کی نماز اتوار کو ہو رہی ہے۔ جمعہ کی نماز کب پڑھ رہے ہیں؟ اتوار کو پڑھ رہے ہیں۔ اتنی دنیا اور اتنی دین سے غفلت اور دین سے دوری کہ فرض کا اہتمام بھی ختم ہو گیا، فرض کی پابندی بھی ختم ہو گئی۔ اب جمعہ تو ان کی کب ہو رہی ہے؟ اتوار کو ہو رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی۔ اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کی صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا۔ بنو امیہ ایک قبیلہ گزرا ہے، بنو امیہ ایک پیریڈ گزری، ایک زمانہ گزرا، ان کے ایک بادشاہت کا دور گزرا۔ اس دور میں ان کے خلفاء، ان کے بڑے لوگ، بادشاہ وقت کو نماز کو تاخیر کر کے پڑھتے تھے۔ صحابہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی دی، جس کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس زمانے میں، یعنی اس زمانے میں لوگ نماز کو تاخیر کر کے پڑھتے تھے، اپنے آنکھوں سے ہم نے دیکھا۔ اس سے دوستو پورا خلاصہ یہ کہ نمازوں کو وقت پر اہتمام کرنا، اس کا بہت زیادہ ہمیں اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ نماز کو وقت پر پڑھنے کی اور تاخیر کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی ڈانٹ بھی ہے، ممانعت بھی ہے کہ نماز کو تاخیر کر کے نہ پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔